الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ان کے انداز کرم، ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، نہ سنا اس نے توجہ سے فسانہ دل کا، زندگی گزری مگر درد نہ جانا دل کا، کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا، مشغلہ ہے یہ بہت پرانا دل کا، وہ محبت کی شروعات وہ بے تحاشا خوشی، دیکھ کر ان کو وہ پھولے نہ سمانا دل کا، میرے پہلو میں نہیں آپ کی مٹھی میں نہیں، بے ٹھکانے ہیں بہت دن سے ٹھکانا دل کا، بے جھجک آ کے ملو ہنس کے ملاؤ آنکھیں، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں ملانا دل کا، نقش بر آب نہیں وہم نہیں خواب نہیں، آپ کیوں کھیل سمجھتے ہیں مٹانا دل کا، حسرتیں خاک ہوئیں مٹ گئے ارماں سارے، لٹ گیا کوچے جانا میں خزانہ دل کا، لے چلا ہے میرے پہلو سے بسد شوق کوئی، اب تو ممکن نہیں لوٹ کے آنا دل کا، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس دور میں پیدا فرمایا یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ اس دور میں بہت فتنے اور فسادات پچھلے تمام زمانوں سے زیادہ موجود ہیں۔ زندگی کا ہر شعبہ اندر تک فرسودہ ہو چکا ہے، اور دین کے ہر شعبے میں اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اس پیمانے کی اور اس گہرائی کے فساد کی نظیر تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آنے والے وقت کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے امت کو تیار کرنے کی خاطر اصلاح بھی اسی طرح کی کامل اور مکمل درکار تھی کہ وہ اس فساد کو جڑ سے ہی اکھاڑ دے اور اس امت کی کشتی کو گمراہی کی پستیوں سے نکال کر روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ اور اس کام کے لیے ایک ایسے مرد کامل کی ضرورت تھی جو بگاڑ کی شناخت اور اس کے علاج میں ماہر ہو۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدلتے ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم کام کے لیے حضرت والد صاحب مد ظلہ، میرے والد میرے شیخ ریحانۃ العصر محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی کو چنا۔ آپ بر صغیر کے افق پر ہلال رشد و ہدایت بن کے ابھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی روشنی سے پورا مطلع روشن ہو گیا۔ دلوں کی زمین آپ کی ابر رحمت سے سیراب ہو گئی اور یاس آس میں بدل گئی۔ آپ نے ایک قلیل عرصے میں دنیا بھر میں دین کے ظاہری اور باطنی علوم کی بے مثل اشاعت کر کے دلوں کو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقلوں کو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیم کیا اور لمبی مایوسی کے بعد فساد امت کے دور ہونے کی امید دلائی۔ بقول حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی حفظہ اللہ کہ جو امیدیں ہمارے حضرت سے پیدا ہوتی ہیں وہ صدی میں ایک بار نہیں بلکہ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہیں۔ بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ سن 2021 کے سالانہ نقشبندی اجتماع میں اس عاجز نے آپ حضرات کے سامنے مجدد دین کی 13 علامات اور ان علامات کا مشاہدہ مجدد عصر کے اندر تفصیلاً عرض کیا تھا، اور وہ 13 علامات یہ تھیں کہ اگر کسی انسان نے مجدد کو پہچاننا ہے تو ان 13 علامات کو دیکھے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص اس صدی کا مجدد ہے۔ ایک تھی کہ مجدد کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے، مجدد کا اتباع سنت میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو تعلق مع اللہ میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو مقام دعوت و ارشاد میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو علوم ظاہرہ میں کمال حاصل ہوتا ہے، مجدد کو قبولیت و محبوبیت عامہ حاصل ہوتی ہے، مجدد علوم ظاہرہ کی خوب اشاعت کرتا ہے، مجدد علماء کرام کی تعظیم کرتا اور کرواتا ہے، مجدد کے توسط سے اس زمانے کے ہر شخص کو فیض ملتا ہے، مجدد علماء راسخون کی جماعت تیار کرتا ہے، مجدد کو اخص الخواص میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے، مجدد سنتوں کی ترویج اور بدعات کا خاتمہ کرتا ہے، اور 13ویں علامت کہ مجدد کا فیض ملکوں پھیلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس انسان کو بھی مجددیت کا مقام عطا فرماتے ہیں تو ان عمومی علامات کے ذریعے ان کی پہچان آسان ہو جاتی ہے، مگر اس پرفتن دور میں مجدد میں ان علامات کے علاوہ کچھ ایسی خصوصیات کا ہونا بھی ضروری محسوس ہوتا ہے جو دراصل اس وقت کے تقاضے میں تجدید دین کے تقاضے ہیں۔ اسی لیے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ تمام خصوصیات جو اس وقت مجدد عصر کے اندر ہونا ضروری ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے شیخ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گی کہ اللہ رب العزت نے حضرت والد صاحب کو کن نعمتوں سے نوازا، اور ان کی دینی خدمات کا کچھ حصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب کوئی محبوب اور اس کا محب جب اپنے محبوب کے تذکرے سر عام کرتا ہے تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ اپنے محبوب کے ہی تذکرے کر رہا ہے۔ محب کو فقط اس بات سے لگاؤ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے تذکرے عام کرنے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا نہ اچھا لگے۔ اس پر کہنے والے نے کہا کہ پیمانے تیرے لب ہیں، آنکھیں تیری میں خانہ، جس نے بھی تجھے دیکھا تیرا ہوا دیوانہ،
مشہور زمانے میں ہے دریا دلی تیری، ایک جام دے مجھ کو بھی اے ساقی مستانہ، اے شمع تیری لو میں وہ کون سی خوبی ہے جو تجھ سے گلے مل کر جل جاتا ہے پروانہ، جو پاس ہے ساگر کے سب کچھ تیرا ساقی، جاں بھی تیرا تحفہ ہے دل بھی تیرا نذرانہ۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ مجدد عصر میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے جو اس وقت ضروری ہیں تاکہ وہ تجدید دین کا کام کر سکے۔ سب سے پہلے مجدد عصر کی پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ رب العزت ان کو ایک جامع ترین اصلاحی لائحہ عمل عطا فرماتے ہیں۔ آج تک یہ دستور رہا کہ دین کے مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے الگ الگ مجدد آئے اور ان کا تعلق اسی شعبے سے رہا جس کی اصلاح کا کام انہوں نے سر انجام دینا تھا، اس لیے وہ اپنے مخصوص شعبے میں پیدا شدہ بگاڑ کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بگاڑ کو دور کرنے میں زیادہ مؤثر تھے۔ حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف صدیوں میں جس قدر مجدد گزرے ہیں، کوئی دین کے تمام شعبوں کا مجدد نہیں ہوا، بلکہ خاص خاص شعبوں کے مجدد ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک وقت میں متعدد مجدد نظر آتے رہے، کوئی علم حدیث کا، کوئی فقہ کا، پھر اس میں کوئی فقہ حنفی کا تو کوئی فقہ شافعی کا، کوئی علم کلام کا مجدد تو کوئی سلوک و احسان کا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العزت کسی ایسے کامل اور مکمل انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں کہ جس کا تجدیدی کام دین کے زیادہ شعبوں کے اوپر محیط ہو۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ایسا بے شک ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں اپنے کسی بندے سے کوئی بہت بڑا تجدیدی کام لیں اور اس کے ذریعے بہت شعبوں کی تجدید کروائیں، اور یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے نبیوں اور رسولوں کے کاموں اور ان کے درجات کا ہے، یعنی کہ جتنا مجدد کا کام جتنے شعبوں میں ہوگا اس کا درجہ باقی مجددین سے اتنا ہی بلند اور بڑا ہوگا۔ اور یہ بات بھی نہایت موزوں ہے کہ ایسے مجدد کو ایسے وقت میں بھیجا جائے جب دین کے اکثر شعبوں میں بگاڑ اپنے عروج پر ہو۔ اگرچہ دنیا میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ قرب قیامت کا یہی دور شدید فتنے اور فساد کا دور ہے، اور مسلمانوں کے دین کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو اور دین کا کوئی شعبہ بھی اس فساد سے محفوظ نہیں۔ آج مسلمانوں کے عقائد کو دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، ان کے آپسی معاملات کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر، ہر طبقے میں نبوی تعلیمات بلکہ انسانیت کے تقاضے بھی فراموش ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ انتہائی فرسودہ اور پرفتن نظام پوری دنیا میں رائج ہے کہ مسلمانوں کا عمل حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنا دور جا چکا ہے کہ حق و باطل آپس میں ایسے خلط ہو چکے ہیں کہ اصل دین کی شناخت ہی مشکل ہو گئی ہے۔ ایسے فساد کے دور میں وقت کے مجدد کا کام دین کے ہر شعبے پر محیط ہونا لازم ہے، کیونکہ اس جامعیت کے بغیر حقیقی اصلاح متصور ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اس پہلی خصوصیت کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اصلاحی لائحہ عمل عطا فرماتے ہیں جو انتہائی جامع ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب کو دین کے مختلف شعبوں میں کام لیا اور خوب کام لیا۔ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں
کہ ان میں سے ایک شعبہ ہے تعلیم و تعلم کا، کہ اگر آپ تعلیم و تعلم کے شعبے کو دیکھیں تو اس کے تحت بھی دو شعبے آتے ہیں، ایک مدارس قائم کرنا اور دوسرا درس و تدریس کرنا۔ آپ دیکھیں تو حضرت والد صاحب نے پوری دنیا میں مدارس کا ایک جال بچھایا جہاں ہزاروں لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اور اسی میں اب وقت کے تقاضے کے لیے آپ نے آن لائن مدرسہ بھی کافی سالوں سے شروع کیا جو ای مہد کے نام سے ہزاروں لوگوں کو اپنے اپنے ملکوں میں ہی دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے باقاعدہ عملاً خود تدریس بھی فرمائی، آپ نے تفسیر، حدیث اور فقہ کے دروس طلباء کو دیے۔ تفسیر میں آپ کی وہ تمام تفاسیر کتابی شکل میں دستیاب ہیں، جس میں آپ کو سورۃ کہف کی تفسیر، سورۃ یوسف کی، سورۃ حجرات کی اور اسی طرح باقی سورتوں کی تفاسیر بھی مل جائیں گی۔ اور حدیث میں آپ نے جو تدریس فرمائی اس میں آپ کو شمائل ترمذی کے نام سے اور انمول حدیث، علم حدیث، اس حوالے سے آپ کو ان کے دروس بھی مل جائیں گے۔ اور فقہ کے اندر آپ نے فقہ کے بنیادی اصول کے نام سے ایک ایسا جامع اور منظم کورس بنایا جو آپ نے مختلف ملکوں میں کروایا اور جس سے ہزاروں لوگ فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ آپ کی خدمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو دین کا ایک شعبہ ہے تصنیف و تالیف کا، تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت والد صاحب کا اس میں ایک وسیع کام ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلی جو کتاب لکھی اپنی زندگی میں وہ اپنے شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی تھی، جو حیات حبیب کے نام سے آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا کہ آج تک وہ جاری اور ساری ہے۔ یہ عاجز مختصراً ان چیزوں کو دکھائے گا اور آگے چلے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا ایک شعبہ ہے جس میں عمومی گفتگو، بیانات اور مجالس کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو عمومی بیان کیے وہ 50 کے قریب جلدوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بیانات اس وقت محفوظ ہیں جو خطبات فقیر کی شکل میں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی درجنوں کتابیں ہیں جو آپ کے بیانات کے اوپر ہی مشتمل ہیں۔ آپ کی نجی مجالس، بعض لوگوں کو اس بات کا شوق ہوتا ہے نا کہ حضرت کی نجی مجالس کی گفتگو کیا ہوتی ہے، تو 10 جلدوں میں مجالس فقیر کے نام سے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیں کہ ان کے ملفوظات اور ان کے مکتوبات بھی کتابی شکل میں محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ سے کام لیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین کا ایک شعبہ ہے خدمت خلق کا، جس میں پہلے حضرت والد صاحب انفرادی طور پر کام کیا کرتے تھے کہ لوگ آتے تھے انفرادی طور پر ان سے بات کرتے تھے اور وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ پھر کام وسیع ہوتا چلا گیا تو حضرت والد صاحب نے حبیب فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن اور ادارہ ہی قائم کر دیا تاکہ ہزاروں لوگوں کی خدمت کی جا سکے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا مل سکے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ پھر آپ دیکھیں کہ دین کا ایک شعبہ ہے تصوف و سلوک، اور اس شعبے میں حضرت والد صاحب کا کام روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ نے تصوف و سلوک کو، حال کو قول کے ذریعے انسان کو سمجھا دیا۔ تصوف قول نہیں ہے کہ انسان آئے کوئی کتاب پڑھے اور تصوف اس کو پتہ چل جائے۔ تصوف عملی کام ہے، حال ہے، باقاعدہ طور پر پریکٹیکل خود کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں ہمارے پاس تھی وہ بہت مشکل تھیں، ان کو پڑھنا مشکل تھا، سالکین کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سیور اربع کیا ہوتا ہے، سیر اللہ کیا ہوتا ہے، سیر من اللہ کیا ہوتا ہے، سیر فی الاشیاء کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے تصوف و سلوک کو انتہائی آسان انداز میں سالکین کو سمجھا دیا۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح و ارشاد میں حضرت والد صاحب کا جو کام ہے، اصلاح و ارشاد کا معنی ہے کہ جب کوئی انسان کسی شیخ سے وابستہ ہوتا ہے تو سالک کی ایک ایک کمی کوتاہی کا ازالہ کر کے، برائیوں سے پاک کر کے اور اچھائیوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا شیخ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں، لیکن 2-4 مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کس طرح آپ سالکین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سالک اس وقت کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عاجز حرم مکہ میں موجود تھا، احباب بھی تھے، تو اعلان ہوا جنازے کا۔ تو حضرت والد صاحب مجھے فرمانے لگے کہ بچہ، جب اعلان ہوتا ہے جنازے کا تو یہ ایک غم کی خبر ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوا، اور غم کی خبر سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ دعا پڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ حرم مکہ اور مدینہ میں جنازے کا اعلان سن کر یہ دعا نہیں پڑھتے، ان کے ذہن میں بھی یہ نقطہ نہیں جاتا کہ یہ ایک غم کی خبر ہے جو ہم نے سنی ہے اور ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ یہ عاجز مصلی امامت کے اوپر کھڑا ہونے لگا تو فرمانے لگے نماز کے بعد کہ بچہ، جب آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے بایاں قدم پہلے رکھا، مصلی بمنزلہ مسجد کے ہے، جو مسجد کا حق وہی مصلی کا، اس لیے اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے پہلے دایاں قدم رکھا کرو۔ اب یہ بالکل چھوٹی بات، کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک مرتبہ نماز میں تلاوت کی تو اس عاجز نے پہلی رکعت میں کسی سورت کے درمیان سے کوئی حصہ پڑھ لیا اور دوسری رکعت میں کوئی چھوٹی سورت مکمل تلاوت کر لی۔ تو بعد نماز کے حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بچہ، پہلی رکعت زیادہ کامل ہونی چاہیے، اگر آپ نے پہلی رکعت میں کسی سورت کے درمیان کا کوئی حصہ پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں بھی کسی سورت کا درمیانی حصہ ہی پڑھیں تاکہ بیلنس ہو جائے۔ اگر پہلی رکعت میں مکمل سورت پڑھیں تو پھر دوسری سورت میں اختیار ہے کہ مکمل پڑھیں یا کچھ آیات تلاوت کریں۔ لیکن ہم نے یہاں اپنے معاشرے میں دیکھا کہ اکثر امام پہلی سورت میں کسی بھی قرآن مجید کے حصے سے 3-4 آیات پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں پارہ اما کی کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ دیتے ہیں۔ فرمایا پہلی رکعت زیادہ کامل ہونی چاہیے۔ اب یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، اب انسان کے اندر فقاہت ہو، دین کی سمجھ ہو، تب اس کے اوپر یہ نقطے گزرتے ہیں۔ اس پر کسی نے کہا کہ ہم جو گزرے ان کی محفل کے قریب، ایک کسک سی رہ گئی دل کے قریب، زندگی کیا تھی عجب طوفان تھی، اب کہیں پہنچے ہیں منزل کے قریب، یہ تجاہل عارفانہ ہے جناب، بھول کر جانا نہ غافل کے قریب، تربیت کو حسن صحبت چاہیے، بیٹھیے شیخ کامل کے قریب۔ تو تربیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان کسی کامل شیخ کی صحبت میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ تو یہ اس دور میں مجدد عصر کی پہلی خصوصیت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایک جامع لایہ عمل عطا فرماتے ہیں جس سے وہ اصلاح کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت، مجدد عصر کے اصلاحی پروگرام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا تعلق صوفیاء کرام کی جماعت سے ہو۔ اس خصوصیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فساد کا دور ہے، تو اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس بگاڑ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت انسان ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کے پیچھے کوئی جنگل کے جانور اور درندے تو نہیں ہیں، خود حضرت انسان ہے۔ یہ کہہ کے بند کر دیا سانپوں کو سپیروں نے کہ انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ تو اس وقت اس بگاڑ کے پیچھے انسان ہے۔ تو اب اہل فکر، اہل عقل اپنا سر اور ماتھا جوڑ کر بیٹھے کہ اس بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے، انسان کے اعمال میں تبدیلی کیسی لائی جائے۔
تو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ کچھ ایسے قوانین بنا دیے جائیں اور ان قوانین کو سختی سے لاگو کیا جائے تاکہ برائی کرنے والے اس برائی سے بچ جائیں۔ بعض حضرات نے یہ رائے دی کہ نہیں، انسان کی سوچ اور عقل بدل دی جائے اور اس کے لیے نظام تعلیم کو بدل دیا جائے۔ جب نظام تعلیم بدلے گا تو انسان کی سوچ بدلے گی، انسان کی سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا۔ اب یہ ہر اہل فکر اور مکتبہ فکر نے اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دی۔ حقیقت میں یہ دونوں حضرات اس نقطۂ نظر مسئلے پر پہنچے ہی نہیں جو ہمیں 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جان لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بگاڑ ختم کیسے ہوگا؟ جب انسان کا دل بدلے گا۔ عقل بدلنے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا، تعلیم بدلنے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا، قوانین بنانے سے بھی بگاڑ ختم نہیں ہو رہا، تو بگاڑ ختم ہوگا انسان کا دل بدلنے سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل یہ جذبات کا مقام ہے، انسان کی جو سوچ ہے، عقل ہے، یہ خیالات کا مقام ہے، اور انسان کا نفس خواہشات کا مقام ہے۔ دل میں جذبہ ابھرتا ہے، اس جذبے کے ابھرنے پر ذہن اس کے اوپر سوچنا شروع کرتا ہے اور پھر نفس عملی طور پر اس کے لیے قدم اٹھا دیتا ہے۔ تو بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ انسان کے دل سے۔ اب دل ہی سنور جائے کہ برائی کا جذبہ ہی نہ دل میں اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے انسان کی سوچ بھی ٹھیک رہے گی اور انسان کا عمل بھی ٹھیک رہے گا۔ تو اب انسان کے دل کو بدلنے کے لیے وہ کون لوگ ہوں گے جو جماعت صوفیاء سے تعلق رکھتے ہوں گے؟ اس لیے کسی لمبے چوڑے منصوبوں کی ضرورت نہیں ہے، ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کمیٹیاں بنانے کی، قوانین بنانے کی، عوام کے مالدار ہونے کی، زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی، کیونکہ بگاڑ انسان کے دل کے بدلنے سے ہی تبدیل ہوگا، ختم ہوگا اور جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں دوسری خصوصیات پتہ چل گئی جو اس وقت تقاضا ہے۔ تو اب ہم اس کا مشاہدہ کریں تو حضرت والد صاحب کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی شروع سے ہی جو طبیعت تھی وہ صوفیانہ تھی۔ آپ صوفی تھے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے والدین آپ کو شروع سے ہی اکابرین کے، مشائخ کے اور ان کے قصے بچے جیسے بچوں کو والدین سناتے ہیں وہ سنایا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹی عمر میں تھا کہ میں نے چھوٹی ہی عمر میں مشائخ کی لکھی ہوئی کتابیں کشف المحجوب ہو گئی، تذکرۃ الاولیاء ہو گئی، وہ چھوٹی عمر میں پڑھ لی تھی۔ اب جس کی وجہ سے طبیعت ہی صوفیانہ بن گئی تھی۔ وزیر علی صبا لکھنوی کہتے ہیں کہ ہیں وہ صوفی جو کبھی نالائے ناقوس سنا، وجد کرنے لگے ہم دل کا عجب حال ہوا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک ذہن بن چکا ہے کہ جس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں بڑے بڑے کنگن ہوں، پیروں میں جوتیاں نہ ہوں، بال لمبے چوڑے ہوں، کبھی شاید شیمپو بھی نہ کیا ہو، وہ نہایا بھی نہ ہو، کبھی اس انسان نے غسل بھی نہ کیا ہو، قبروں پر مزاروں پر مستقل جانے والا بیٹھنے والا ہو، ہاتھ میں ایک چمٹا ہو، تو وہ صوفی صاحب ہیں۔ حقیقت میں اس انسان کا صوفیت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ صوفی حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کردار اس کی گفتار کے موافق ہو وہ انسان صوفی ہوا کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو مخلوق سے کٹے اور اللہ سے جڑے۔ تو اس لیے اپنے معاشرے میں نظر آنے والے لوگوں کو ہم صوفی جو سمجھ بیٹھتے ہیں، حقیقت میں وہ صوفی نہیں ہوتے،
صوفی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت والد صاحب صوفی کی ایک تعریف فرماتے ہیں، بڑی عجب، اور انداز الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کو جانوروں کی آواز، ہر ایک سوز ساز، چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، سبزے کی لہک، جواہرات کی دمک، سورج کی چمک، سما و سمک، درختوں کے رنگ، شیشہ و سنگ، پتھر کی سختی، خوشحالی و بدبختی، زمین کی نرمی، آتش کی گرمی، دریا کی روانی، کواکب آسمانی، پہاڑوں کے ابھار، بیابان و مرغزار، خزاں و بہار، غرض ہر چیز ایک نادیدہ ہستی کی یاد دلائے، اور وہ ہستی ہے اللہ۔ اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو یہ مجدد کی دوسری خصوصیت۔ مجدد کی تیسری خصوصیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ تشریف رکھی۔ تشریف رکھیے پلیز۔ مجدد عصر کی تیسری خصوصیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں فساد امت کو دور کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ موضوع اور مؤثر سلسلہ ہے وہ نقشبندیہ اور مجددیہ ہے۔ باقی تمام سلاسل میں نفس کو مارنے سے ابتدا ہوتی ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں قلب کو سنوارنے سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہم فقیروں کو اہل سنت والجماعت اور صاحب رائے کے مطابق اپنے عقائد کی درستگی کے بعد طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے سلوک سے مشرف فرمایا، اور اس بزرگ خاندان کے مریدوں سے اور نسبت رکھنے والوں میں شامل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے 7 قدموں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ باقیوں کے ہاں نفس کو مارنے سے ابتدا ہوتی ہے، اور ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں انسان کے قلب کو سنوارنے سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہی بات فرماتے ہیں کہ ایک وقت جب قرب قیامت میں امام مہدی تشریف لائیں گے تو جس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ابتدا میں پہلے وہ ہوں گے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہوگا، اسی کی نسبت ان کو ملے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت سب سے موزوں نسبت ہے کہ انسان جس کے ذریعے اس وقت بگاڑ کو دور کر دے گا۔ اب چونکہ حضرت والد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں تو اپنے مضمون کو بھی عاجز نے مختصر کرنا ہے، تو اس لیے اب مختصر طور پر عرض کرتا رہوں گا۔ تو یہ اب تیسری خصوصیت، اب اس خصوصیت کا مشاہدہ کریں تو حضرت والد صاحب کا شروع سے ہی مزاج صوفیانہ تھا، اور شروع سے ہی آپ نے جس سلسلہ عالیہ میں بیعت فرمائی تھی وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تھا۔ حضرت والد صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 5-6 سال کی عمر کا تھا کہ اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد میں ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، حتیٰ کہ جہاد کرتے کرتے میں اس کی کے اندر شہید ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں میں نے یہ ایک بزرگ حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو خواب سنایا، تو انہوں نے فرمایا چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے سرخیل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان سے یہ سلسلہ چلا،
اس لیے ان کی معیت میں جہاد کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں داخل ہونا ہوگا. اور پھر دوسرا شہادت کا مطلب یہ بتایا کہ اسی سلسلے میں آپ کو فنا فی اللہ کا مقام بھی نصیب ہو جائے گا. تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی رخ پر موڑ دیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سن 1971 میں نے سب سے پہلی بیعت کی حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. کراچی کے تھے، جن کو ایک اجازت و خلافتی حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ان سے بیعت رہے. اس کے بعد دوسری بیعت چکوال شریف میں کی مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے. اور پھر اس کے بعد ان سے اجازت و خلافت ملی. اور پھر حضرت نے باقاعدہ طور پر تحریری طور پر فرمایا کہ جو نسبت آپ کو دی ہے اس کا کام کریں اور لوگوں میں اس کو پھیلائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شروع سے ہی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں تھے. یہ جو ہماری سند ہے نا سلسلہ طریقت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ بہت مضبوط سند ہے. یہ بات کرتے ہوئے کوئی انسان ریت کے ٹیلے پر نہیں کھڑا بلکہ پاؤں کے نیچے چٹان ہے، اتنی مضبوط سند ہے. جس طرح حدیث مبارکہ میں سند کی اہمیت ہے، اسی طرح طریقت میں اس چیز کی اہمیت ہے کہ آپ کس شیخ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا کن سے تعلق تھا. تو یہ عاجز ایک مرتبہ اپنی پوری سند آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ ہماری بیعت کا تعلق ہے حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے ساتھ. ان کا تعلق تھا حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ مجدد عصر حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، وہ آگے تعلق ان کا تھا حضرت نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا تعلق تھا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا خواجہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ علاؤالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل تھی حضرت خواجہ یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی خواجہ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو تعلق اور نسبت حاصل ہوئی خواجہ ابو القاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو نسبت حاصل ہوئی حضرت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کو یہ نسبت حاصل تھی حضرت سیدنا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ ہمارا سلسلہ طریقت بہت مضبوط ہے۔ جس طرح حدیث میں انسان کی سند ہوتی ہے اسی طرح طریقت میں بھی سند ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض حضرات یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور عرض بھی کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں بیعت تو فلاں شیخ سے ہے لیکن خلافت فلاں سے بھی مل گئی، خلافت فلاں سے بھی مل گئی۔
یاد رکھیں یہ برکت کی خلافت ہوتی ہے. نسبت کا کام اسی شیخ سے چلتا ہے جس سے باقاعدہ نسبت سیکھی ہوتی ہے. کسی شیخ سے اگر نسبت نہیں سیکھی، ان سے اجازت و خلافت مل گئی تو وہ برکت کی خلافت کہلائے گی. باقاعدہ سیکھی ہوئی خلافت وہی ہوتی ہے جن سے باقاعدہ بیعت ہوئے اور اسباق مکمل کیے. تو اس لیے اپنے قبلے کو انسان درست رکھے. اگر ایک شیخ سے تعلق جوڑا تو انہی کو تھامے رکھے. کہیں اور سے اجازت مل گئی، ان کو سمجھے کہ برکت ہے، میرے کام میں برکت ہو جائے گی، لیکن یہ نہ سمجھے کہ مجھے اپنے حقیقی شیخ سے تو اجازت ملی نہیں، وہاں سے مل گئی، لہٰذا اب ان کو چھوڑ کے میں وہاں پر کام شروع کر دوں. اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ بات. اور آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہاں عرض کر دوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ صوفی، نقشبندی اور حنفی یہ مشرک نہیں ہیں، یہ صحیح اور اچھے اور باکمال لوگ ہیں. صوفی، نقشبندی اور حنفی. ایک دلیل عرض کروں گا، 100 سنار کی 1 لوہار کی. وہ دلیل کیا؟ وہ یہ کہ پہلے تھوڑی ہسٹری کو دیکھیں کہ سلطان محمد فاتح یہ ایک سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے. انہوں نے 21 سال کی عمر میں قسطنطینیہ جو استنبول ہے موجودہ، اس کو فتح کیا تھا. اب جب اس کو فتح کیا تو اس کے فتح ہونے کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. فرمایا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِینِیَّةُ فَلَنِعْمُ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ کہ قسطنطینیہ ضرور فتح ہوگا، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو لشکر بہترین لشکر ہوگا. یہ حدیث مبارکہ میں مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی. اب اس نعم الجیش میں یعنی کہ اس بہترین لشکر میں شامل ہونے کے لیے حضرات صحابہ کرام بھی تمنا کیا کرتے تھے. انہوں نے کوششیں کی لیکن قسطنطینیہ کچھ وجوہات کی وجہ سے فتح نہیں کر سکے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کوششیں کی لیکن نہیں، معاملہ آگے بن پڑا. بالآخر یہ فتح سلطان محمد فاتح جو کہ ارطغرل غازی کے بیٹے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے اولاد میں سے تھے، ان کے ہاتھوں آئی. ٹھیک. اب یہاں دھیان سے سنیے گا، وہ لوگ جو کسی کی نہیں مانتے، وہ لوگ جو کسی کی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ حنفی، صوفی، نقشبندی مشرک ہیں، صحیح لوگ نہیں ہیں. اب دیکھیں سلطان محمد فاتح کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ حنفی تھے، صوفی تھے اور انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کا تعلق شیخ آق شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا. تو سلطان محمد فاتح صوفی بھی تھے، حنفی بھی تھے اور نقشبندی بھی تھے. اب ایک طرف تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، لیکن دوسری طرف جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ وہ بہترین لوگ ہوں گے، وہ لشکر بہترین ہوگا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی مشرک کی تعریف تو نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے صوفی بھی صحیح لوگ ہوتے ہیں، نقشبندی بھی صحیح ہوتے ہیں اور حنفی بھی صحیح ہوتے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح لوگ ہیں کیونکہ جن کے بارے میں بشارت دی وہ صوفی بھی تھے، نقشبندی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. تو اس لیے وہ لوگ جو کسی کی نہیں مانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مان لیں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. کہنے والے نے کہا کہ تھک گئے سب کہتے دیوانہ ہمیں، آپ نے ہی دیر سے جانا ہمیں، بات چبھتی ہے اسے تھوڑی مگر ایسے ہی آتا ہے سمجھانا ہمیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ اب اسی طرح انسان بات کرے گا. تو مجدد عصر کی یہ تیسری خصوصیت. چوتھی خصوصیت یہ کہ مجدد عصر اس بات کا تقاضا ہے کہ ان کو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ کمال حاصل ہو. یہ نسبت محمدی کو سمجھیں کہ جہاں ہر نبی نے دعوت اللہ کا عمومی کام کیا، وہاں اپنی قوم کے کسی نہ کسی مخصوص فساد کو بھی دور کرنے میں خاص توجہ دی. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پتھر کی مورتیوں اور مٹی کے ڈھیروں میں خدائی طاقتیں مانی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے باطل معبودوں کی تردید کی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم
جو جس گناہ میں مبتلا تھی اس کی اصلاح کی اور اس مرض کی نشاندہی کی۔ اصحاب الایکہ ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس چیز کو اپنا غالب مشن بنایا اور اس پر خاص توجہ دی۔ انبیاء جامع کلمات ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں جس کام کو زیادہ فساد ہوتا ہے اسی پر وہ خاص توجہ دیتے ہیں۔ اب اس دور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ دل کے اوپر زیادہ توجہ دی تھی، اور اس دور میں بھی دل کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے، اس لیے جو اس وقت مجدد ہو وہ نسبت محمدیہ کا حامل ہو، اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص تعلق ہو، یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا جو مشرب ہو وہ مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ مشرب محمدی ہو۔ اب یہ مشارب کی الگ بحث ہے، چونکہ حضرت والد صاحب بھی تشریف لے آئے اس لیے یہ آج اس کے اندر نہیں پڑتا، مختصراً یہ کہ اس کا مشرب مشرب محمدی ہو۔ اب مشرب محمدی کی پہچان کیسے ہو؟ اس کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ جو بھی مشرب محمدی سے تعلق رکھنے والا انسان ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں انتہائی نرمی تھی۔ تو حضرت والد صاحب کو بھی اللہ نے نرمی عطا فرمائی، بلکہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والے سالکین کو ڈانٹا کرو۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے حضرت بغیر ڈانٹے بات مان لیتے ہیں تو ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ایک نشانی کہ طبیعت نرم مزاج ہوتی ہے۔ نمبر 2 کہ ان کا کام عالمی ہوتا ہے، علاقائی نہیں ہوتا، عالم کے اوپر ان کا کام محیط ہوتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کام بھی علاقائی نہیں تھا، عالمی تھا۔ تو اس نسبت کی بدولت اللہ ان کا بھی کام عالمی کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ایک نشانی کہ ان کو علماء میں خاص قبولیت حاصل ہوتی ہے، علماء کا رجوع کثرت سے ان کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ مختصراً 3 عرض کر دیں، باقی یہ 5ویں اور آخری خصوصیت وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے نسبت کی توضیح اور تدوین کا کام لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا ایسا اثر تھا کہ حضرات صحابہ کرام کو اس محنت کی ضرورت ہی نہیں پڑی جو محنتیں آج ہم کرتے پھر رہے ہیں، کیونکہ صحبت میں آتے ہی ان کو وہ مقامات مل گئے جو ہم محنت سے بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ان کے اندر صحبت کی برکت سے ہی نسبت آ گئی، لیکن اب اس نسبت کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ فتنے زیادہ ہوتے چلے گئے تو یہ نعمت چھپتی چلی گئی، نسبت چھپتی چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا۔ جیسے دین تبلیغ کا کام تو پہلے سے ہی چل رہا تھا، کام اب دوبارہ کس انداز میں کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا کہ اس دور میں کس انداز میں کام کیا جائے۔ تو یہ نسبت کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پر کھولا۔ پھر اس کو چلتے چلتے یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور انہوں نے جو 16 اسباق تھے ان کو 35 تک کر کے اس کی تفصیلات کو بہت زیادہ کھول دیا۔ لیکن اب ایسا وقت ہے کہ اب کوئی انسان مکتوبات مجددیہ پڑھے تو اس کے لیے سمجھنا بہت مشکل، الفاظ ایسے، چونکہ اس کے اندر الفاظ ایسے ہیں اور انسان نے خود اتنی محنت کی بھی نہیں ہوتی تو اس کے لیے وہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نسبت کی توضیح اور تدوین اللہ تعالیٰ اس وقت کے مجدد سے کرواتے ہیں۔ اب وہ کیسے کہ مثال کے طور پر کہ جن جگہوں پر حضرت امام ربانی نے سیور اربع کا تذکرہ کیا اس کی تفصیلات کو نہیں کھولا، حضرت والد صاحب نے ان سیور اربع میں جو مقامات تھے 10 مقامات جو ہیں توبہ، انابت، زہد، مجاہدہ، ورع، صبر، شکر، توکل، تفویض اور رضا، حضرت مجدد صاحب نے ان کے فقط نام لکھے کہ یہ مقامات آتے ہیں، ان کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ حضرت والد صاحب نے اس کی ایسی تفصیلات بیان کی کہ فقط توبہ کے عنوان پر ہی 10 سے زیادہ بیانات آپ کو مل جائیں گے، پوری کتاب آپ کو مل جائے گی مقامات سلوک کے نام سے۔ پھر مکارم اخلاق کے اوپر حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقط اتنا ہی تحریر کیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اگر کوئی سالک اللہ کے اخلاق میں آ جائے تو کون کون سے خلق ہونے چاہیے،
انہوں نے اشارہ کر دیا، تفصیلات کو نہیں کھولا. تو حضرت والد صاحب نے ایسی تفصیلات کو کھولا کہ حضرت مولانا محمود مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں پچھلے 100 سال کو دیکھوں تو مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس نے حسن معاشرت پر اتنا زور دیا ہو جتنا ہمارے شیخ نے دیا ہے. اور تیسرا یہ کہ نسبت کی توضیح اور تدوین، کہ آپ نے سلوک کو پریکٹیکل کر کے دکھایا. کہ پہلے زمانے میں سلوک مشکل تھا، زبانی کلامی تھا، لوگ مشائخ کے پاس آتے تھے، وہ فرماتے تھے سلوک کرو. حضرت والد صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی دم اونچا مقام نہیں دکھاتے، وہ فرماتے ہیں پہلے یہ قدم اٹھاؤ، جب وہ قدم مکمل ہو جائے، وہ کام مکمل ہو جائے، پھر اگلا. آہستہ آہستہ انسان کو لے کر چلتے ہیں. اس کے لیے انسان کے لیے اس سلوک کو مکمل کرنا پریکٹیکل ہو گیا. اللہ کی محبت کو پانا آسان ہو گیا. اس لیے حضرت شاہ مسیح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شیخ ذوالفقار نقشبندی نے اللہ کی محبت کو پانا اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ کی محبت پانا بہت مشکل کام تھا. اتنا آسان انداز میں بیان کر دیا. تو یہ چند خصوصیات ہیں جو اس دور میں مجدد عصر میں ہونا ضروری محسوس ہوتی ہیں. یہاں پر ایک خواب عرض کر دوں. اب خوابوں کے شہزادے تو ہم ہیں نہیں، لیکن جب اپنوں کی مجلس ہو تو انسان بیان کر ہی دیتا ہے. ایک عالم ہے، انہوں نے یہ خواب دیکھا، صاحب نسبت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، سلاسل اربع کے مشائخ میں سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجدد الفسانی. پھر کندھے پکڑ کر فرمایا کہ اس وقت کے مجدد الفسانی پیر ذوالفقار ہیں. کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. ان کو میری طرف سے بہت سلام دینا. اور لفظ بہت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت لمبا فرمایا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. نہ واعظ سے کوئی رشتہ نہ زاہد سے شناسائی، اگر ملتے نہ رندوں کو تو پیمانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے وہ آئے محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. اگر ہوتی نہ شامل رسم دنیا میں یہ زحمت بھی، کسی بے کس کی میت لوگ دفنانے کہاں جاتے. اگر کچھ اور بھی گردش میں رہتے دیدہ ساقی، نہیں معلوم چکر کھا کے میخانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ اس تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے شیخ کی صحبت میں پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ فنا فی اللہ سے پہلے فنا فی الرسول ہے، اور اس سے پہلے فنا فی الشیخ ہے. جب تک فنا فی الشیخ کوئی سالک نہیں ہوتا، فنا فی اللہ کا مقام نہیں ملتا. اس لیے محبت اپنے شیخ سے ہو، بے انتہا ہو. کہتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر یہ محبت کیوں کسی سے بے انتہا ہوتی ہے. یہ عاجز اتنا ہی عرض کرے گا، جب تم سے محبت کی ہم نے تب جا کے کہیں یہ راز کھلا. مرنے کا سلیقہ آتے ہی جینے کا شعور آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم بے قدروں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان جیسا شیخ نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اتنا ہی عرض کروں گا، ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیل. بہت دور کی بات ہے کہ زمانہ ان کی مثال لا سکے. بلا شبہ زمانہ ان کی مثال لانے میں بہت بخیل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.